اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم امام ہفتم کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے جو کہ اطرت رسول سے ہیں۔ اطرت رسول سے مراد رسول کے 12 جانشین ہیں۔ رسول نے اپنے بعد لوگوں کو حیرت کے عالم میں بلا تکلیف نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے اہل بیت کو علم و ہدایت کا مرکز قرار دیا اور ان کے اقوال و اعمال کو حجت جانا ہے اور ان سے تمسک کرنے پر تاکید کی ہے۔ امام قرآن اور اس کے احکام سے جدا نہیں ہوتا، اس کا پروگرام قرآن کے احکام کی ترویج ہوتا ہے، اس لیے اسے قرآن کے احکام کا مکمل طور پر عالم ہونا چاہیے۔ جس طرح قرآن لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا بلکہ اپنے تمسک کرنے والوں کو کامیابی عطا کرتا ہے، اسی طرح امام سے بھی راہ ہدایت میں خطا نہیں ہوتی ہے۔ اگر ان کے اقوال و اعمال کا لوگ اتباع کریں تو یقیناً کامیاب اور رستگار ہوں گے، کیونکہ امام سے خطا نہیں ہے، امام معصوم ہیں۔ رسول کی احادیث اور سیرت سے واضح ہوتا ہے کہ جب حضرت نے یہ بات محسوس کی کہ آپ کے تمام صحابہ علم نبی کے برداشت کرنے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتے اور حالات بھی سازگار نہیں ہیں اور ایک نہ ایک دن مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہوگی، تو آپ نے اس علم کے لیے حضرت علی کو منتخب کیا اور علوم نبوت اور معرف اسلام کو آپ سے مخصوص فرما دیا اور ان کی تعلیم و تربیت میں دن رات کوشاں رہے۔ اس سلسلے میں سب کو پتہ ہے کہ علی نے آغوش رسالت میں تربیت پائی اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم نے حضرت علی سے فرمایا، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں قریب بلاؤں اور اپنے علوم کی تعلیم دوں، تم بھی ان کی حفظ و ضبط میں کوشش کرو اور خدا پر تمہاری مدد کرنا ضروری ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں نے جو کچھ رسول خدا سے سنا اسے فراموش نہیں کیا ہے۔ آپ ہی کا ارشاد ہے کہ رسول خدا نے 1 گھنٹہ مخصوص رات میں اور 1 گھنٹہ دن میں مجھ سے مخصوص کر رکھا تھا، جس میں آپ کے پاس میرے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت علی سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی احادیث سب سے زیادہ کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب رسول خدا سے کوئی سوال کرتا تو آپ جواب دیتے اور جب میں خاموش ہوتا تو آپ ہی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں، رسول خدا نے مجھ سے فرمایا، یا علی میری باتوں کو لکھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میں فراموش کر دوں گا؟ فرمایا، نہیں، کیونکہ میں نے خداوند عالم سے یہ دعا کی ہے کہ تمہیں حافظ اور ضبط کرنے والا قرار دے، لیکن ان مطالب کو اپنے شریک کار اور اپنی اولاد سے ہونے والے ائمہ کے لیے محفوظ کر لو۔ ائمہ کے وجود کی برکت سے بارش ہوتی ہے، سبحان اللہ، لوگوں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، بلائیں ان سے رفع ہوتی ہیں اور آسمان سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد امام حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تمہارے بعد یہ پہلے امام ہیں۔ پھر امام حسین کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، یہ ان کے دوسرے ہیں اور ان کی اولاد سے 9 امام ہوں گے۔ اور یہ ینابع المودہ اور ایان شیعہ اور طبقات ابن سعد کی احادیث ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ہم آپ کے سامنے 7ویں امام کی بات کر رہے تھے۔ امام کی کچھ چیزیں آپ کے فضل و کمالات کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ حسن بن بشار جو قطیعۃ الربیہ کا رہنے والا تھا، مذہب کے اعتبار سے سنی تھا، لیکن ایک بات ہے کہ وہ حق گو تھا۔ وہ نقل کرتا ہے کہ میں نے سادات کے بعض ان افراد کو دیکھا جن کے فضل و کمال کا لوگ اقرار کرتے تھے، لیکن فضل و کمال میں ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ حسن بن محمد کہتے ہیں، میں نے کہا تمہاری مراد کون ہے؟
اور تم نے کیسے دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہم 80 افراد تھے جو سندھی بن شاہک کے پاس اکٹھے ہوئے. وہ ہمیں حضرت امام موسیٰ ابن جعفر کے پاس لے گیا اور کہا اس شخص کو غور سے دیکھو، اس کے ساتھ کوئی واقعہ تو پیش نہیں آیا. لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ظلم کیا گیا ہے. اس طرح کی بہت سی باتیں سننے میں آ رہی ہیں. یہ ان کی اقامت گاہ ہے، یہاں پر انہیں کوئی پریشانی نہیں، یہ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. امیر المومنین ہارون کا بھی ان کے بارے میں کوئی برا خیال نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس بات کا منتظر ہے کہ یہ اس کے پاس جائیں اور اس کے ساتھ مناظرہ کریں. وہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحیح سالم ہیں، ان سے خود پوچھ لیں. راوی کہتا ہے حضرت نے فرمایا ہاں آسائش کے اعتبار سے ایسا ہی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اے لوگو، اس کے علاوہ میں تمہیں یہ اطلاع دیتا ہوں کہ مجھے 9 مرتبہ مسموم کیا گیا ہے. کل میرا بدن سبز ہو جائے گا اور پرسوں میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا. یعنی خود ہی اطلاع دے رہے ہیں سب کہ آپ فرماتے ہیں کہ اتنی مرتبہ یعنی 9 مرتبہ مجھے زہر دیا گیا اور کل میرا بدن سبز ہو جائے گا اور پرسوں میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. راوی کہتا ہے میں نے سندھی بن شاہک کی طرف دیکھا. پریشانی کے عالم میں اس کا بدن یوں لرز رہا تھا جیسے کھجور کی شاخ لرز رہی ہوتی ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے امام کے اوپر بے انتہا ظلم کیا. عتاب ابن اسید مدینے کے بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ ہارون الرشید کی خلافت کے 15 سال گزرنے کے بعد ولی خدا حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کو سندھی بن شاہک کے تبسط سے زہر دلوا کر شہید کیا گیا. یہ کام ہارون کے حکم پر باب کوفہ کے معروف و مشہور زندان دار المسیب میں کیا گیا. حضرت کی شہادت بروز جمعہ واقع ہوئی. آپ نے 54 سال کی عمر پائی. آپ کا مرقد مطہر مدینۃ السلام کے مغرب میں باب 3 میں واقع معروف قبرستان مقابر قریش میں واقع ہے. حسن بن عبداللہ سیروفی اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ امام موسیٰ علیہ السلام کی وفات سندھی بن شاہک کے زندان میں ہوئی. آپ کا جنازہ تابوت میں اٹھایا گیا اور یوں اعلان کرتے جاتے تھے یہ رافضیوں کا امام ہے، اسے پہچان لو. جب ان بزرگوار کو فوجیوں کے جمع ہونے کی جگہ لایا گیا تو 4 افراد نے کھڑے ہو کر بلند آواز سے ایسی باتیں کہیں کہ لوگ تھر تھر کانپنے لگے. اس دوران میں ہارون الرشید کا چچا سلیمان بن جعفر اپنے محل سے باہر آیا اور آ کر کہنے لگا. جب وہ دریائے فرات کے کنارے پہنچا تو اس کے کانوں میں شور و غل اور داد و فریاد کی صدائیں پڑیں. اس نے اپنے بیٹوں، غلاموں اور کنیزوں سے کہا کہ وہ فوراً شہر کے مغرب کی طرف جائیں. جب یہ لوگ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کا جنازہ لے کر وہاں سے گزریں تو آپ کا جنازہ ان سے لے لیں. اگر ان لوگوں نے دینے سے انکار کیا تو ان سے مار پیٹ کریں. جس وقت حضرت کا جنازہ وہاں پہنچا تو غلاموں نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کو مارا پیٹا اور حضرت کا جنازہ اپنے قبضے میں لینے کے بعد اسے ایک میدان میں رکھا. منادیوں نے بلند آواز سے پکار کر کہا جو کوئی بھی طیب بن طیب امام موسیٰ ابن جعفر کی زیارت کرنا چاہتا ہے یہاں پر آئے. وہاں پر بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے حضرت کو غسل دیا، مہنگا ترین حنوط کیا. سلمان بن جعفر نے آپ کو وہ کفن پہنایا جو اس نے آپ کے لیے تیار کیا تھا. اس نے ننگے سر اور پاؤں گریباں چاک کیے، آپ کی تشییع جنازہ کی اور آپ کو قریش کے قبرستان میں دفن کر دیا. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو امام کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.